बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम राह नजात। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आइए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम को, और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत के मालिक, सूफियत के चिश्तिया और साबरिया सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है और एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप जाने जाते हैं हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक साहब। अब्दुल्ला तारिक साहब, खैर मकदम है आपका। मेरी खुशनसीबी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लॉकडाउन हो चुके हैं 75 से भी ज़्यादा ज़िलों में इस वक्त हिंदुस्तान भर में, और दुनिया भर में यही हालात बने हुए हैं कोरोना की वबा के चलते। मेरा सवाल आपसे यही था कि जो वबा फैलती है तो अयादत करना हक़ है, ये कहा जाता है। किस तरह से भाई को भाई की, दोस्त को दोस्त की अयादत करनी चाहिए। मिजाज पुरसी की अहमियत दरअसल क्या है इस तरह के हालात में, किसी भी बीमारी की अगर हम बात करें तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, किसी एक शख्स के ऊपर जब आफत आती है, बीमारी हो, कोई हादसा हो, कोई और परेशानी हो, फ़क़्र तंगदस्ती हो, आग वग़ैरह में खुदा न खास्ता आदमी जल जाए, उस सूरत में जिस आदमी के ऊपर आफत आई है उसके अलावा जितने लोग हैं उनके साथ भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिसको हम मिजाज पुरसी कहते हैं। यानी खैरियत पूछना, उसकी मदद के लिए पहुँचना, ये एक मुस्तकिल तरीक़ा है। और इस सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हिदायत हैं। और एक भाई के दूसरे भाई के ऊपर जो हुकूक़ हैं, जो लाज़मी हुकूक़ हैं, उनमें से एक हक़ ये भी है कि जब वो बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी की जाए, उसकी खैरियत पूछी जाए, उसमें अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी की जाए। दवा दारू लाने में, हस्पताल पहुँचाने में, डॉक्टर को बुलाने में, खाने पीने की जो एहतियातें की जा रही हैं उसमें उसकी मदद करना, ये इंसानियत का फरीज़ा होता है जी। ऐसी जो बीमारी जैसे इस वक्त ये फैली हुई है, कोरोना का मामला है, इसमें बड़ा ख़तरा ये होता है कि हम जब दूसरे की मदद करने के लिए पहुंचते हैं तो ये ख़तरा होता है कि हमें कहीं ना लग जाए जी। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन मदद से हाथ नहीं खींच सकते। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक शायर ने कहा है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते जी। जब कोई आदमी डूबता है तो उस वक्त मदद का इतना मोहताज और ज़रूरतमंद होता है कि कोई आदमी अगर उसे बचाने के लिए जाएगा तो उसको इस बुरी तरह से लिपटेगा कि उसको भी तैरने नहीं देगा, उसे भी लेकर डूब जाएगा जी। इसलिए तैराने वाले और उसको बचाने वाले ख़ास हुनर से उसको बचाते हैं जी। वो पानी में कूदेंगे तैराक, और उसके सामने उसके हाथों के आसपास नहीं जाएंगे जी। अगर वो हाथों के आसपास पहुंचे तो वो पूरी तरह से चिमट जाएगा। इसलिए वो कमर की तरफ जाते हैं और सर से टक्कर मारते हैं, किनारे की तरफ हकेलते हैं जी। और फिर हट जाते हैं और फिर दोबारा उसकी तरफ आते हैं और फिर सर से टक्कर मारते हैं, उसे किनारे की तरफ धकेलते हैं। वो इस कोशिश में होता है कि किसी तरह से आदमी मुझे हाथ आ जाए तो मैं इसे पकड़ूं जी। वो जो मशहूर है कहावत कि डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत होता है, वो इस कोशिश में होता है कि ये आदमी आया तो इसको पकड़ के मैं तैर जाऊं जी। लेकिन वो जानता है कि इसने अगर मुझे पकड़ा तो मेरे हाथ पांव भी रुक जाएंगे और मैं भी तैर नहीं सकूंगा। इसलिए वो इस तरह से उसको बचाता है कि किनारे की तरफ ले आए और खुद ना फंसे जी। उसकी वजह से ये बच जाने वाला भी कभी कभी सारी उम्र उसको दुश्मन समझता है कि ये उस वक्त में जब मुझे बचाना चाहिए था, ये मुझे टक्कर मार मार के परेशान कर रहा था, इसने मुझे बचाया नहीं था, हालांकि उसे बचाने ही एक तदबीर थी। इसी तरह से वो एहतियात ज़रूरी है कि हम उसके साथ तबाह ना हो जाएं। मदद तो करनी है, लेकिन जो एहतियातें बताई जा रही हैं उसके एक हवा जो फासिद हो जाती है, एक माहौल जो गंदा हो जाता है, उससे अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन किसी इंसान को तन्हा आफत के मुंह में डाल के छोड़ देना ठीक नहीं है। इस तरह से जिस तरह आजकल समझदार डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो मदद भी कर रहे हैं। जब किसी के बारे में ये मालूम हो जाता है कि कोरोना का शिकार हो गया है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता। डॉक्टर लोग एहतियात करते हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भी तबाही से बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे मामलात में किसी आदमी को तन्हा न छोड़ दिया जाए। इत्तला देनी है, जाना किसी वजह से अगर मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं समझा जा रहा है, तो उसको फ़ोन के ज़रिए आवाज़ देकर किसी तरह से भी उसको समझाया जाए, बताया जाए
اور اس کی طبی امداد کی جائے. اس طرح سے چھوڑ دینا اپنا ہاتھ بچانے کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے کو ہلاک ہو دینے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو پریشان دیکھتے تھے، بیمار دیکھتے تھے، تو چاہے وہ اپنے مذہب کا ماننے والا نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مزاج پرسی بھی کی ہے. یہودی نوجوان تھا ایک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی وہ ملتا تھا. جب انہیں آپ نے دیکھا کہ کئی دن سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے، معلوم ہوا اس کی طبیعت خراب ہے، اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے گئے، اس کی خیریت پوچھی. اس کے والد بھی وہاں موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی. اس کا باپ بھی اندر سے اس بات کو جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ بالکل آخر وقت میں تھا، ہوش حواس بھی قائم تھے، تو اس نے مشورہ طلب نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا. یعنی یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک لفظ کہا، اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. عربوں کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے یہاں بھی طریقہ یہی ہے، کسی آدمی کا نام لینے کے بجائے احتراماً اس کو فلاں کے ابو کہہ کے بولتے ہیں، نام نہیں لیتے. تو اس نے بھی یہی کیا کہ ابو القاسم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. چنانچہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے سلسلے میں اپنے اور بیگانے کی تفریق نہیں کرتے تھے. کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، انسانیت کا رشتہ جو ہے اسلام اور مذہب کے رشتے سے زیادہ مقدس اور زیادہ پہلے ہے. ہر انسان پہلے انسان ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا جو بھی مذہب ہے وہ ہے. اس لیے اس سے بے تعلق نہیں رہ سکتے. اس کی ہمدردی کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے علاج معالجے میں دلچسپی لینا، یہ انسانی فریضہ ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، آدمیت احترام آدمی. فارسی کلام میں اس نے کہا ہے، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. آدمیت نام ہے آدمیت کا احترام کرنے کا. اے آدمی، تو انسانیت کے مقام سے باخبر ہو جا. انسانیت کا مقام بہت بلند ہے. اس پریشانی کے وقت میں، اس پیڑا کے زمانے میں، ہم کسی آدمی کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پریشان ہے تو اس کی ضرور مدد کریں، اپنی عافیت کی خاطر اور اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس کو پریشانی میں پڑا ہوا نہ چھوڑ دیں. اس کی مدد کریں، دوا دارو کریں، اس کے لیے علاج معالجے کا جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. ہمارے پاس سواری کا انتظام ہے تو ہم اسے ساتھ میں بٹھائیں. جب آپ نیک جذبے سے کسی کی مدد کی خاطر اسے ساتھ لے کر جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے اثرات آپ تک نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. بے شک بہت اہم بات آپ نے بتائی، کیونکہ اس وقت جو وقت ہے اس میں سبھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے، اور اس وقت تو سبھی لوگ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پرابلم سے اب کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اب پورے ملک میں ہی ایک طرح سے کرفیو سا لگ گیا ہے اور بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں اس وقت لاک ڈاؤن ہے. تو ان حالات میں بھی ہمیں جو لوگ پریشان ہیں اس مرض سے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، ان کی عیادت کو نہیں بھولنا ہے. یہ انسانیت بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے. جی ہاں، بالکل. اور ضروری نہیں کہ جو آدمی کرونا میں مبتلا ہے دوسری بیماریاں بھی ہر وقت رہتی ہی ہیں. کوئی آدمی دوسری بیماری بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی اور بیماری میں ہو اور آپ یہ سمجھ کے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو میں بھی کورونا میں پھنس جاؤں گا. وہ کورونا میں نہیں ہے، کسی اور آفت میں ہے. آپ کو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. جب آپ نیک جذبے سے کسی کی مدد کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ صادق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے مدد کرنے کے نتیجے میں خدا پاک غیب سے آپ کی مدد کا سامان کرے گا. اس وقت بہت یہ خیالات اور یہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے اس وقت. یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی. میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیسے ہوگا اور کیسے ہم چاہ کر بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کیسے اس سے ملیں، نہ ملیں، تنہا چھوڑ دیں. تنہا چھوڑنا بھی اپنے آپ میں کسی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے. اسے سہارے کی اس وقت میں ضرورت ہے اور آپ اس کو اپنے عافیت کی خاطر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. اس کو سمجھائیے، اسے بتائیے جو خطرہ ہے. اسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے دشمن ہو گئے، مجھے یہ بیماری ہونے کے نتیجے میں سارے دشمن ہو گئے. دشمن نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنی جان بھی بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس آدمی کو بھی جس کے اوپر یہ تکلیف آ چکی ہے خدا نخواستہ، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو احتیاط کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں اگر متاثر ہوں، کوئی آدمی باہر سے آیا ہے، باہر ملک سے، اور وہ یہ وائرس لے کے آیا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس کو بانٹتے پھرنا نہیں ہے.
مجھے اس کو اگر میرے اندر ہے پہلے تو چیک اپ کراؤں، اگر ہے تو مجھے اس کی احتیاط کرنی چاہیے. میں اگر خدا نخواستہ مر رہا ہوں تو میں یہ تنہا مر جاؤں، دوسروں کو کیوں ماروں؟ جی تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو زیادہ ذکی الحس اور زیادہ شاکی نہیں ہو جانا چاہیے کہ لوگ میرے قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں، میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں. اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا چیز ہے، اس کی وجہ سے لوگ اگر احتیاط کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور مجھے خود بتانا چاہیے. جی اے ہم نفساں آتشم از من بگریزید، ایک شاعر نے کہا تھا کہ دوستو میں آگ ہوں، مجھ سے دور رہو. جی تو جس طرح سے کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی میں تو جلنے لگا ہوں جی اور میں تو بچوں گا نہیں، تم بچو، مجھے بچا سکتے ہو تو بچاؤ. جی تو اسی طرح سے جو آدمی خدا نخواستہ متاثر ہو گیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں جس حالت سے دوچار ہوں اس حالت سے دوسرے لوگ دوچار نہ ہو جائیں. مجھے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا بھی ہے، لیکن دوسروں کو پھنسانا بھی نہیں ہے. جی دوسروں کو پھنسانا بھی نہیں ہے. اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات بتا رہے ہیں مولانا صاحب، اور اس کو بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور پینک نہیں کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اپنے حساب سے زندگی گزارنا ہے، لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. زیادہ پریشانی ہونا ہے، خوف بھی ایک ہو جاتا ہے سب کے ذہن، خوف بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو لے کر کیا کہا گیا؟ مطلب خوف زدہ سبھی ہو جاتے ہیں اور خوف ہونا انسانی فطرت کا حصہ ہے. ہاں انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جی آدمی کو خدا پاک نے ایک قوت دافعہ دی ہے، یعنی ڈیفنس کی صلاحیت آدمی کے اندر ہے، قوت دافعہ جو بہت ساری چیزوں کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو، خطرات کو. ہم جب خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کمزور نہ ہونے دیجیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ ایک صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو ضرور کرو. شریعت نے جو توکل کی تعلیم دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ کرو مت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، اونٹ پہ سوار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اونٹ پہ سے اترا اور فوراً مسجد میں آ گیا. آپ نے پوچھا کہ اونٹ کو باندھ دیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اللہ پہ بھروسے پہ چھوڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل ثم توکل، پہلے اس کو پاؤں باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. تو جو تدبیر کرنے کی ہے وہ تدبیر کیجئے، لیکن تدبیر کے بعد ایک منزل آتی ہے کہ باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا. ہم دکان میں تالا لگا کے آتے ہیں، تالا لگائے بغیر ہم کہتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا، یہ نادانی ہے. یہ بھروسے اور توکل کا اور اسلام کا غلط استعمال ہوگا. تالا لگائیے، اس کے بعد کہیے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت میں. اسی طرح سے جو تدبیر ہم کر سکتے ہیں، جو احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں، جو علاج معالجہ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہمارا فریضہ ہے اس کو پورا کریں. اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ کی نظر میں اگر میرے لیے یہی طے ہے کہ مجھے بھی یہ تکلیف ہونی ہے تو اس آدمی کی مدد کیے بغیر بھی کہیں نہ کہیں سے آ سکتی تھی. اس لیے مدد بھی کیجئے، اپنی احتیاط بھی کیجئے. ہمیں امید ہے ان حالات میں خوف زدہ تو بالکل نہ ہوں. جتنی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں ٹی وی پر، اخبارات میں، مختلف طریقوں پر جو احتیاطیں کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ سب احتیاطیں کیجئے، لیکن خوف زدہ نہ ہوں. خوف زدہ ہونے کے نتیجے میں ہماری قوت دافعہ، ہماری ہمت اور قوت جو ہے وہ متاثر ہوگی اور پھر ہمیں کمزور کر دے گی. میرے ساتھ محمد سالار صاحب بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے. سالار صاحب اپنا سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال تو ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے یہ جو حالت چل رہی ہے آج ہمارا دل بھی فیل ہو گیا ہے. تو سوال یہ تھا کہ سر جیسے لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں کی محبت کرتے ہیں، کیا آج وہ محبت کم ہو رہی ہے یا قیامت کے آثار ہے؟ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے ناخن کاٹنے کے بعد ہم لوگ کاغذ سے بن کے پھینک دیتے ہیں، تو کیا وہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے ناخن کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. ہمارے بال ہوں، ناخن کٹے ہوئے ہوں یا جسم سے کوئی حصہ خدا نخواستہ کاٹا گیا ہے، وہ ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. جس طرح ہمیں دفن کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے ایک حصہ جو ہے وہ بھی جزوی طور پر ہم ہی ہیں. لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی کہیں راستے میں نہ پھینکا جائے بلکہ دفن کر دیا جائے یا کہیں ایک طرف ڈالا جائے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ، لیکن دھیان سے سن لیجئے، ماں بھی کبھی کبھی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے
اور وہ خرابی چلتے چلتے پنڈلی تک آ گئی ہے جی اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر اب کاٹا نہیں گیا تو پھر یہ بیماری اور بڑھے گی اور پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا. جی تو ماں باپ بھی خود جا کر ڈاکٹر کو بلا کر اپنی آنکھوں کے سامنے ٹانگ کٹوا دیتے ہیں. ان کی مہربانی کہیں چلی نہیں جاتی. جی وہ مہربان ہوتے ہیں اتنے ہی، بلکہ اب سے پہلے جتنے مہربان تھے اس سے زیادہ ان کی مہربانی کو جوش آ جاتا ہے. اس کے باوجود ماں پیچھے کو منہ کر لے گی، باپ بھی پیچھے کو منہ کر لے گا، لیکن ڈاکٹر سے کہہ دے گا کاٹ دیجئے. جی اس لیے کہ مہربانی کا تقاضا اس وقت یہ ہے. جب ہم گناہوں میں مبتلا ہو کر اور سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں، بہت مہربان ہوتا ہے وہ جج بھی جو کسی کو پھانسی دینے کا حکم دیتا ہے. جی وہ جب پھانسی دینے کا حکم دیتا ہے تو وہ نامہربان نہیں ہو جاتا، جی بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کا ایک ناسور بن گیا تھا یہ لڑکا، جی جس نے ایسی حرکت کی تھی کہ اب اس کو پھانسی دینا ضروری ہے. اگر اس کو نہ کاٹا جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. جی اس لیے اس حصے کا کاٹ دینا ضروری ہوتا ہے. جب ہم نہیں کاٹتے ہیں تو وہ جراثیم یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد کاٹ دینا بھی ڈاکٹر پھر کہتا ہے اب کاٹ دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی جب ہم نے اتنے دن پہلے آپ سے کہا تھا اس وقت آپ یہاں سے کٹوا دیتے تو ٹھیک تھا. جی اب یہاں سے کاٹنا پڑے گا. اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ بیماری آگے بڑھے گی. پھر وہ کہے گا اب کاٹنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اب جتنے دن کی زندگی ہے ایسے گزاریے. جی اسی طریقے سے خدا پاک اپنے بندوں کو جو سزا دیتا ہے وہ سزا دینا اس کی رحمت سے دوری نہیں ہے. جی وہ رحمت ہی کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ماں باپ رحمت کے باوجود سزا دیتے ہیں، استاد مشفق مہربان ہوتا ہے اور شاگرد کو کبھی کبھی تماچا بھی مار دیتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے، کبھی چھٹی بند کر دیتا ہے. وہ ساری مہربانیوں سے محروم نہیں ہوتے لیکن سزا دیتے ہیں. جی اور یہ ناخن کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاں وہ میں نے بتایا کہ اس کو وہ بھی جسم کا ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے، اس لیے قابل احترام ہے. اس کو ایک طرف کہیں دفن کیا جائے. اور اجین سے سیدہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ہماری بہن ہے. سیدہ جی اپنا سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں جی مولانا صاحب کی خدمت میں. پہلے تو دعاؤں کی گزارش تھا. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ اسی طرح سے اب ہمارے یہاں کرفیو جیسی استھتی بن چکی ہے اور نماز کے لیے بھی اب مسجدوں میں جانے کو منع کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے مرد حضرات مسجدوں میں بھی جانا نہیں جا پا رہے ہیں. جی جی کیا کہیں گے؟ دیکھیے مسجدوں میں جانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ سنتیں گھر پہ پڑھ لیجئے، شروع کی سنتیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر پہ آ کے پڑھ لیجئے. مسجد میں ضرور جائیے. جتنا زیادہ ہمیں اللہ کا خوف ہو اتنا ہی زیادہ ہم مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کریں، اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، عافیت و سلامتی کے لیے دعا کریں. مسجد میں جانے سے رک جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسجد میں ضرور جائیے لیکن وہاں دیر تک نہ رہیے. اپنا کام کیجئے، نماز پڑھیے اور پھر انفرادی طور پر آ کر گھر میں اپنی نوافل اور سنتیں گھر پہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. جمیلہ بیگم ہے کرناٹک سے. جی اپنا سوال رکھیے. آپ کی تعبیر پوچھنے کا تھا مجھے. بتائیے. جی ہمارے 2 سوال ہیں. بتائیے. گھر پہ روزی کے لیے ایک اور آج خواب پڑا ہمارے کو. میٹھا کھانا کیسا ہے خواب میں؟ کیا کھانا؟ میٹھا کھانا. اچھا گھر خواب میں میٹھا کھانا کیسا ہے؟ میٹھا کھانا اچھا ہے. کوئی بھی کھانے پینے کی نعمت کہیں سے ملی ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر کرنا چاہیے. اور ایسے خواب آئیں تو اس کی امید یہ ہے کہ فائدے کی امید ہے. اور روزی کی جو بات انہوں نے کہی ہے، روزی کے لیے استغفار کرنا بہت مفید ہے. استغفر اللہ، یا اللہ مغفر لی، جو بھی ہو وہ پڑھتے رہیے. اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھنا روزی کی ترقی کے لیے بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سوال اکثر آتے ہیں خاص طور سے گھر پہ برکت کے حصہ کے لیے بھی، اور کہتے ہیں کہ پیسے بھی کما رہے ہیں، محنت بھی پوری کر رہے ہیں لیکن وہ پیسے رہ نہیں پاتے، رک نہیں پاتے. اکثر اس طرح کے سوال آتے ہیں. اس میں آدمی کو کرنا ہی چاہیے کہ ہم جب اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جب آدمی کما بھی رہا ہے خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر کام بسم اللہ کر کے کرے. جب کوئی پیسہ آئے اس میں سے غریبوں کا کچھ نہ کچھ حق ضرور نکالے. جو ہم زکوٰۃ سال بھر میں ادا کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، ہم اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں. جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا بھی خیال رکھے گا. بے شک. شمشاد ہیں میرٹھ سے، ان سے بات کرتے ہیں. شمشاد صاحب اپنا سوال رکھیے میرٹھ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے کل ایک خواب دیکھا تھا. تو جی میوزک بننا
जी बताइए। हाँ, भतीजे ने ख्वाब देखा था। जी, नरगिस को ले लेते हैं मुरादाबाद से। हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जब फ़ोन लग जाए तो फिर अपनी बात कोशिश कीजिएगा कि पहले से तैयार रखा कीजिए क्या पूछना है, ताकि आप अच्छे से पूछ सकें और उसका जवाब यहाँ से आपको सही से मिल सके। नरगिस है मुरादाबाद से। नरगिस जी अपना सवाल रखिए मुरादाबाद से, और टीवी का साउंड कम कर लीजिए अपने। नरगिस जी टीवी की आवाज़ कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। तो ये भी हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि जब भी फ़ोन लगे तो पहले टीवी का साउंड कम कर लिया कीजिए, वरना आपके टीवी की आवाज़ फ़ोन के ज़रिए यहाँ तक आएगी और हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। फिर जब मौलाना साहब जवाब बताने लगे तब अपने रिमोट से टीवी का साउंड बढ़ा लिया कीजिए। देखिए 2 फ़ोन इस वजह से बात नहीं हो पाई। हमारे साथ लखनऊ से कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अपना सवाल रखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम हुसैन है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब अपना सवाल रखिए। जी मेरा सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि हमारी बीबी को मुर्दों के और खाने के ख्वाब बहुत दिखते हैं, उसकी ताबीर बता दें मौलाना साहब। और दूसरी बात ये है कि हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरी शादी हुई थी करीबन 48 साल पहले। जी। उस वक्त मेरी महर जो थी 500 रुपए थी जी। तो उस वक्त हमने उसकी कीमत से ज्यादा का सोना जो है दे दिया था बीबी को। जी। उसके बाद में कुछ हमारी जरूरत पड़ी जिसको वजह से हमने उसको बेच लिया। जी। फिर हम जो है 8 साल पहले हमने 500 की जगह 5000 रुपए अपनी बीबी को दे दिया और ये कह के दिया कि ये तुम्हारा महर अदा हो गया। जी। क्या वो अदा हो गया? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे मौलाना साहब? देखिए, जब आपस की रजामंदी के साथ लेन देन हुआ तो पहले जो अदा किया गया था वो भी अदा हो गया था। उसके बाद चूंकि फिर ले लिया गया ज़रूरत में, फिर उसको बेच दिया गया। अब दोबारा जब उन्होंने कहा कि ये 5000 रुपये हैं आपके महर के हैं और उन्होंने रजामंदी के साथ कबूल कर लिया तो वो अदा हो गया। अब उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और इनकी वाइफ को, इनकी बीवी को खाने के और मुर्दों के ख्वाब आते हैं। देखिए, उसका मतलब ये है कि आपको कुछ खाना बनाकर और गरीबों को तकसीम करना चाहिए, खिलाना चाहिए, और उसकी नीयत उन लोगों के लिए कीजिए। अगर वो मुर्दे जिन जाने पहचाने हैं तो उनकी नीयत कीजिए कि परवरदिगार इसका सवाब फला फला लोगों को पहुंचा दे। और अगर वो जाने पहचाने लोग नहीं हैं, गैर मारूफ मुर्दे हैं, तो ये नीयत कीजिए कि जितने लोग भी मैंने देखे हैं परवरदिगार इसका सवाब उन मुर्दों को, उन अपने मरहूम बंदों को पहुंचा दे। तो इंशाअल्लाह ताला वो सवाब उनको पहुंचाएगा और वो फिर बार बार नज़र नहीं आएंगे। वो कुछ उम्मीद रखते हैं आपको, अल्लाह ताला उनको खिलाकर, उनको सवाब पहुंचाकर आपको अजर का हकदार बनाना चाहता है। मोहम्मद अजीम है गुलबर्गा से, उनसे बात करते हैं। अजीम साहब अपना सवाल रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, थोड़ा बच्चा, मेरा एक बेटा है, वो थोड़ा ज्यादा जिद करता है। जी। हाँ, उसका नाम है मोहम्मद अरहान। जी। हाँ, वो बात बात पे 5-5 मिनट पे खाली रोना, पुकारना, चिल्लाना करता है। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की 3.5 साल उम्र है। जी। 3 साल 8 महीने। जी जी जी। हाँ ठीक है। और बच्ची है मेरी एक बेटी जोया बोल के। उसके जहन में कौन सी भी बात बोलो, हम जल्दी बात घुसती ही नहीं जहन में, ऐसा बोलते ही सुनती है फिर बाद में छोड़ देती हो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों बच्चों के लिए ये करें कि इनकी अम्मी जब नमाज़ पढ़ती हैं तो जानमाज के सामने पानी की एक बोतल भर के रख दिया करें और उस पर नमाज से फारिग होकर उसके ऊपर दम करें और वो बच्ची को पिलाएं। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी सूरह फातिहा और सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर वो खिला दिया करें, पिला दिया करें। कुछ मामूली ऊपरी असरात मालूम होते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएंगे। जी, ज़्यादा जिद करने में। और बच्ची को जो जहन में आता नहीं है, उसके लिए भी यही चीज़ है। ये दोनों को यही चीज़ें खिलाएंगे पिलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला दोनों ठीक हो जाएंगी। ख़ास तौर पर जिन बच्चों को याददाश्त में कमी होती है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनके लिए सूरह ताहा 20 नंबर की सूरत है, उसका दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये 4 आयतें हैं छोटी छोटी। ये पढ़कर उनको पानी पैर या खाने पीने की चीज़ों पर दम करा दिया जाए। ज़रा बड़े बच्चे हों तो उनको खुद को याद करा दिया जाए। ये जहन खोलने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक है,
तो इस बात का एहतियात रखिए और इसको शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला दोनों बच्चों को सेहत भी मिलेगी और उनको जो दिक्कत है वो भी दूर होगी आपकी नज़र से। एक छोटा सा वक्फा लूँगा आपकी इजाज़त से। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये प्रोग्राम जारी है, आप सवाल रख सकते हैं, फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं। अभी लौट रहे हैं, आप देखते रहिए राह नजात। आप देख रहे हैं इस वक्त राह नजात जी सलाम पर और मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना सवाल रखिए मोहम्मद साहब। जी अपना सवाल रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था मौलाना साहब से कि अक्सर उलमाओं से हमने सुना है कि मरने के बाद रूहें एक जो जगह फिक्स कर रखी है अल्लाह ने, वहाँ पर फिक्स कर